الذي أنزل الكتاب بالحق والميزان وما يدريك لعل الساعة قريب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پروگرام رمضان ود المیزان کے ساتھ نسرین اسلم آپ کی ہوسٹ موجود ہیں. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم ہمیشہ ایسے ٹاپک لے کے آتے ہیں جن سے نہ ہمیں روحانی طور پر فائدہ ملے بلکہ ہماری عام زندگی میں کیے جانے والے کام اس میں بھی ہمیں مدد ملے. علم وہ ہے جو ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کیا جاتا ہے، ایک دوسرے سے سیکھا اور سکھایا جاتا ہے. اپنے علم سے دوسروں کو فائدہ دو اور دوسروں کے علم سے فائدہ اٹھاؤ، اور اسی طرح علم جو ہے وہ آگے پھیلتا ہے. تو ناظرین، ہم اس رمضان ٹی وی کے ذریعے سے، جو کہ ہمارے لیے ایک بہت بڑی نعمت ہے رمضان کے مہینے میں اور اس سچویشن کے حساب سے، یعنی ہم گھروں میں بیٹھ کر بھی اپنے وقت کو بہت آرام سے اور فائدہ مند استعمال کر سکتے ہیں. اس وقت سے خود فائدہ اٹھا سکتے ہیں اور دوسروں کو فائدہ پہنچا سکتے ہیں. تو جیسا کہ آپ جانتے ہیں، آج کل ہم زیادہ تر جو موضوع ہیں ہمارے وہ ہیں کہ ہم اپنی گھریلو زندگی کو بھی کس طرح سے بہتر بنائیں. پچھلے پروگرام میں ہم نے ٹاپک لیا تھا اپنا کہ بچوں کی تربیت. تو انشاءاللہ اس ٹاپک کو ہم آگے بڑھاتے ہوئے آج چلیں گے کہ اس سے اگلی عمر کے بچوں کے ساتھ ہم کس طرح سے کام کر سکتے ہیں جو ہماری گھریلو زندگی کو خوشی کا باعث بنا دے. تو ہمارے ساتھ گیسٹ موجود ہیں جن کو کسی تعارف کی ضرورت نہیں. المیزان کی سٹاف ہیں اور المیزان شروع سے وہ ہمارے ساتھ کام کر رہی ہیں، بہت جینیس ہیں اپنی فیلڈ میں، اور الحمدللہ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو ملا دیتے ہیں جو ہر فیلڈ میں ہر فن مولا ہوتے ہیں. اگر میں ان کے بارے میں بات کروں تو شاید ہمارے پروگرام کا وقت ہی ختم ہو جائے، لیکن انشاءاللہ چلتے ہیں اپنی گیسٹ کی طرف. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ باجی اتنا تعریف کرنے کا. نہیں، آپ مستحق ہیں اس الحمدللہ. جی الحمدللہ. تو یہ ہمارے سمینہ شریف ہیں. تو دیکھیں آج کے ٹاپک میں کہ بچوں کی تربیت کے حوالے سے ہم بات کریں گے، تو اسی بات کو ہم لے کے چلتے ہیں سمینہ. جی بالکل، کیونکہ ہمارے پچھلے پروگرام میں ہم نے بچوں کے بارے میں جو بات کی تھی وہ یہ تھی کہ بچے جو ان سے ہیں ان کو کیا بنیادی طور پہ جو بچے پیدا ہوتے ہیں یا اس سے پہلے کہ ماں کے لیے کیا کردار ہے، والدین کا کیا کردار ہے، بوتھ پیرنٹس کا ہم نے بات کی. تو آج تھوڑا سا ہم آگے لے کے چلیں گے کہ اس کے بعد کی عمر میں ہمیں بچوں کے ساتھ کس طرح کا بچوں کے ساتھ سلوک رکھنا چاہیے. تو ہمیں اسلامی طور پہ بھی ہمیں ملتے ہیں کافی اصول ہیں، لیکن جو ہمارا جو ان سا تھا کہ والدین کی ذمہ داری ہم نے بات کی. اب آ جاتی ہے کہ اس کے بعد کہ ہم نے بچوں کی رہنمائی کیسے کرنی ہے. رہنمائی کا جو ہمارا جو سا نا نیکسٹ ہمارا اسٹیپ ہے، اور رہنمائی میں جو سا آ جاتا ہے جو ہمیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتا ہے، شفقت اور احسان. یہ دو چیزیں ہمیں ملتی ہیں، کیونکہ شفقت جب ملتی ہے تو اس سے بچے میں ٹھہراؤ آتا ہے، بچے کے اندر جو ایک کمیاں ہوتی ہیں وہ پوری ہوتی ہیں. اور احسان کا معاملہ آپ کہیں گے کہ احسان کہاں سے آ گیا، ہم تو بڑوں کو کرتے ہیں احسان. تو بچوں کے ساتھ بھی احسان کا معاملہ ہوتا ہے اور کرنا چاہیے. سب سے بڑا احسان کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ ہم بچوں سے امید کرتے ہیں کہ جب ہم بچوں کو سکھاتے ہیں سلام کرنا، تو کہتے ہیں تمہارا فرض بنتا ہے تم مجھے سلام کرو، ہے نا. لیکن احسان کا معاملہ یہ ہے کہ جب آپ بچوں کو دیکھیں تو آپ سلام کریں. یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طریقہ تھا اور یہ سنت تھی ان کی. بالکل سمینہ، آپ نے صحیح کہا کہ دیکھیں جو محبت سے آپ بچوں کو کانفیڈنس دے سکتے ہیں نا، تو وہ سکھانے سے نہیں دے سکتے. جیسے
ایک بچہ آپ کا آپ کے ساتھ بات کر رہا ہے اور آپ بڑے پیار سے اس کی بات سن رہے ہیں, آپ اسمائل کے ساتھ اس کی بات سن رہے ہیں, تو جو اس کے اندر اور زیادہ کانفیڈینس آئے گا کہ مجھے ویلیو دے رہے ہیں, میری بات سن رہے ہیں. اور واقعی یہ بہت اچھا پوائنٹ آپ نے ناظرین کے ساتھ شیئر کیا کہ شفقت سے, محبت سے بچوں کے اندر کانفیڈینس پیدا کرو. اور اس میں سب سے زیادہ بات یہ ہوتی ہے کہ اگر میں اس کو اپنی سوشل حلقے میں دیکھوں تو اگین میں اپنی پروفیشنل لائف میں جاؤں گی اور اس سے میں ریلیٹ کروں گی کہ ہم کہتے ہیں کہ چلڈرنس رائٹ, بے شک ہم بہت زیادہ ایمفسائز کرتے ہیں. تو اس میں ہم بچوں سے کہتے ہیں بچوں کی سنو, یعنی ہم جب کام کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں بچہ کیا کہہ رہا ہے اس کی پوری توجہ کے ساتھ سنو. تو ہم یہ ہر وقت کرتے ہیں, لیکن یہ اسلامی ہی اصول ہیں جو ہماری سوسائٹی نے لیے ہوئے ہیں, لیکن ہم خود بھولتے جا رہے ہیں. تو وہ اگر بعض اوقات میں بیٹھی, اگر یعنی ہم لوگ کام پہ بھی ہوتے ہیں تو جس وقت کرتے تو میں کہتی ہوں اوہ یہ تو ہمارا اپنا اصول ہے. بے شک بے شک. تو الحمدللہ اگر ہم دوبارہ اس طرف جائیں تو پھر ہمیں بہت اس سے فائدہ ہوگا, کیونکہ ہم دنیا کی تعلیم کو پہلے دیکھیں تو قرآن سے ہی جڑی ہوئی ہے. بالکل سمینا, آج ہم انشاءاللہ پچھلے اپنے پروگرام میں ہم نے بچوں کی تربیت, اب یہ ہیں تو بچے ہی ابھی, اور ہمارے عمر میں تو ہم اپنے 30 سال کے بیٹے کو, جو کہ ایک مرد ہوتا ہے, ہم اس کو کہتے ہیں میرا بچہ. تو آج ہم کون سی عمر کے بچوں کی بات کریں گے؟ ہم 7 سال سے بعد کی بات بچے کریں گے, کیونکہ 7 سال تک تو ہم نے ان کو ہر چیز دینی ہے. صحیح. کہ ان کو فریڈم بھی دینی ہے, ان کو پھلنے پھولنے دینا ہے, ان کی غلطیوں کو نظر انداز بھی کرنا ہے. لیکن 7 سال کی عمر کے بعد بچوں کو تھوڑا سا ہمیں ٹرین کرنا پڑتا ہے. صحیح. کیونکہ اب ان کی جو سی ہے نا انٹلیکچوئل جو سی ہے وہ ڈیولپمنٹ ہوتی ہے, جو آپ کی تعلیمی شروع ہوتی ہے. تو اس کے لیے ہمیں کیا کام کرنے ہیں, ہمیں اس کو اب دیکھنا ہے. صحیح صحیح. تو یہ ہمارا نیکسٹ اسٹیپ ہے. ٹھیک ہے, کیونکہ ہم نے باقی چیزوں کو کمپلیٹ کیا تو اب آگے چلیں. تو اس میں اسی لیے اس میں جب انٹروڈکٹ آتے ہیں اس میں باؤنڈریز بھی آ جاتی ہیں. بچوں کو تھوڑا بہت باؤنڈریز بتانی پڑتی ہیں, رائٹ اینڈ رانگ بتانا پڑتا ہے, کیونکہ بچہ سیکھ رہا ہے, اور جو وہ سیکھے گا وہی اس نے آگے جو ان سے ہے لے کے چلنا ہے. تو اب یہ ہم پہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ ہم کیا ان کو دینا چاہتے ہیں. صحیح صحیح. تو یہ ہمیں اس چیز پہ اب غور و فکر کرنی. صحیح. تو اگر ہم ان چیزوں کو دیکھیں تو جیسے میں نے کہا شفقت اور احسان اسی وقت شروع ہو جاتا ہے, ساتھ میں ہم انٹلیکچوئل بھی ان کو کیونکہ گائیڈنس دے رہے ہیں, تو وہ ہم ڈانٹ ٹپٹ سے نہیں دے سکتے. بے شک صحیح بات. وہ شفقت سے, پیار سے. صحیح. ابھی میں نے میرا ایکسپیرینس ہوا کہ مجھے ایک اسکول میں جانا پڑا, تو ہیڈ ٹیچر سے میری بات ہو رہی تھی. تو ایک ہیڈ ٹیچر نے مجھے اس کی بات بڑی اچھی لگی, کیونکہ اس نے کہا کہ بچے ان کے کافی نا رف ایریے کے ہیں, تو وہ لڑتے ایک دوسرے میں آپس میں لڑتے ہیں یا بیہیویئر صحیح نہیں ہوتا. تو انہوں نے کہا کہ بیہیویئر کو بتا کے ہم ٹیکل نہیں کر سکتے, ہمیں جب بتاتے ہیں تمہارا بیہیویئر غلط ہے تو وہ اور زیادہ بیہیویئر بگڑتا ہے ان کا. تو ہم نے کیا سوچا کہ جن کے ساتھ ان کا بیہیویئر خراب ہوتا ہے ان 2 کو ساتھ بٹھا دیتے ہیں, اور اس کے بعد ان سے کہتے ہیں کہ تم دونوں بیٹھ کے اس کا حل نکالو کہ اس بیہیویئر میں نے کرنا کیا ہے. تم لوگ حل نکالو اور آ کے مجھے بتاؤ کہ اس کا حل کیا ہے. صحیح. تو میں بڑی پریشان ہوئی کہ بچوں کو حل کہاں سے اتنی جلدی پتا لگتا ہے, نہ وہ سمجھتے. انہوں نے کہا کہ نہیں, بچے سوچتے ہیں. جب انہوں نے اس کو جب بچے لے کے آئے, پرابلم ہوئی اور بچے جب آئے تو انہوں نے کہا اس کا سولوشن کیا نکلا. تو بچوں نے جب سولوشن بتایا, یعنی خود ہی انہوں نے ریزالو کیا کہ کس نے کس کے ساتھ زیادتی کی. صحیح. اور الحمدللہ بھاجی میں اتنی حیران اور میں اتنی پریشان, میں کہا ہم ان کو انڈرمائن کرتے ہیں. جی. تو میں جس وقت تھوڑا سا دیکھ رہی تھی قرآن اور سنت کی طرف, تو اس میں بھی ہمیں یہی بتایا جاتا ہے کہ بچوں کو سوال کرو کہ یہ کیا, اس میں کیا غلط ہے. یہ نہ کہ تم نے غلط کیا, اس میں کیا غلط ہے, آپ کو کیا لگتا ہے کہ غلط ہے. بچوں سے بات کرنے کے لیے, بچوں کو اپنی طرف توجہ لینے کے لیے, اور بچوں کو خود اپنے اوپر نظر اندازی کرنے کے لیے کہ ہم خود سے دیکھیں کہ واقعی ہم نے کچھ غلط کیا ہے. آپ نے بالکل صحیح کہا سمینا, اٹس ویری انٹرسٹنگ کہ 2 نوٹس کو ملا دو. تو انہوں نے سولوشن نکالا. اچھا, یہ آپ نے بالکل صحیح بات کہی کہ بعض اوقات ہم بچوں کو اتنا نیگیٹو کہتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ سو واٹ,
یعنی یہ میرا اپنا تجربہ ہے اپنی کلاس میں بچے کو پڑھاتے ہوئے, اور وہ صرف 6 سال کا بچہ تھا. جب میں اس کی تعریف کروں نا تو وہ کہے نو آئی ایم ناٹی, تو میں اس کو دیکھوں کہ میں اس کی تعریف کر رہی ہوں اور یہ کہہ رہا ہے کہ آئی ایم ناٹی. پھر میں اس کو کہوں کچھ تو وہ پھر مجھے کہے بٹ کال می ناٹی, آئی ایم ناٹی. اور یہ کوئی 10 سال کی تقریباً بات ہے. اس وقت اس بچے سے میں نے یہ سیکھا کہ نوٹی کسی نے نہیں کہنا, کیونکہ جیسے ہم کہتے ہیں نا یو آر بیڈ, تو وہ کہتے ہیں اوکے آئی ایم بیڈ, سو واٹ, تو آپ کیا کریں گے؟ اب اس سے آگے آپ کیا کریں گے بتائیں؟ کچھ بھی نہیں کر سکتے. تو میں نے اپنے سٹاف سے سب سے پہلے میں سٹاف کے پاس اس میٹر کو لے کے گئی. ایک میں نے کہا تم لوگ مجھے کہو کہ یو آر نوٹی, اوکے آئی ایم, پھر کہو تو میں نے کہا اب بتائیں اب اس سے آگے آپ کیا کریں گے؟ تو وہ بالکل وہ بھی ایک دم حیران کہ یہ کیا ہمارا امتحان لے رہی ہیں. یعنی ہم بچوں کو یو آر بیڈ اور یو آر نوٹی کہتے کہتے ان کے اندر یہ چیز اتنی سالڈ کر دیتے ہیں, تو وہ کہتے ہیں اچھا تو پھر کیا ہے. تو ایسے الفاظ سے ہمیں احتیاط برتنی چاہیے, بہت زیادہ احتیاط. کہ جو آپ نے کہا نا کہ انہوں نے کہا کہ اب ہم ان کو کیا کہیں کہ تم نوٹی ہو یا تم جھگڑتے ہو یا تم بیڈ ہو یا کچھ ہے, تو تم خود ہی ڈیسائیڈ کرو. تو یہ پوائنٹ میں نے خود پھر بچوں پہ عمل کرنا کیا شروع کیا. جب بچے کلاس میں بہت ستاتے اور بیہیو نہیں کرتے تو میں کبھی کلاس میں ان کو نہیں ڈانٹتی تھی. اچھا یہ بڑا میں پیرنٹس سے کہوں گی, یہ پیرنٹس بھی اس چیز کو آزمائیں. میں اس اکیلے بچے کو کمرے سے باہر لے جا کے فوائر میں بٹھا کے اس سے کہتی اچھا آپ مجھے بتاؤ آپ ایسا کیوں کر رہے ہیں, کہ آپ مجھے بتاؤ واٹس بودرنگ یو, آر یو ٹائرڈ. اچھا اس کو خود ہی ایکسکیوز دے دو, آپ ٹائرڈ ہو, آپ کا دل نہیں چاہ رہا پڑھنے کو, کیا ہوا ہے. تو وہ پھر بچہ یا تو بتاتا ہے کہ میں نے آ کے کچھ کھایا نہیں, اسکول سے آیا ہوں تو میں نے کچھ کھایا نہیں ہے, یا میری یہ ریزن ہے, وہ پھر اپنی ریزن بتاتا ہے. تو میں اس کو کہتی ہوں اچھا آپ ایسا کرو, آپ یہاں بیٹھو, تو ایگزیکٹلی 10 منٹ آپ اپنی آنکھیں بند کرو, ریلیکس کرو, جب آپ ریڈی ہوئے تو آپ کلاس میں آ جانا. وہ 10 منٹس بھی نہیں بچہ لیتا, وہ 5 منٹ کے بعد باجی نسرین آئی ایم فائن. اب دیکھیں یعنی آپ کے کہنے کے مطابق کہ وہ بچوں نے اپنی جو بھی ان کے پرابلم تھی اس کا حل انہوں نے خود ہی لا کے آپ کو بتا دیا. تو یہ بہت اچھا ناظرین پوائنٹ ہے جو آپ اپنے بچوں کے ساتھ بھی ٹیکل کر سکتے ہیں اس طرح سے. اور ویسے بھی یہ کہا جاتا ہے نا کہ بچوں سے ایسے سوال کرنے چاہیے, کیونکہ سوال کرنے سے جیسے میں نے کہا کہ ان کی اس وقت انٹلیکچوئل ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے, تو وہ آہستہ آہستہ اس چیز کو سیکھتے ہیں کہ ہم نے ہر چیز کو کیسے ٹیکل کرنا ہے. اس کو ہم نے اگر ہم ان کو جب اپرچونیٹیز نہیں دیں گے, انہیں موقع نہیں دیں گے, تو کہاں سے سیکھیں گے. پھر جب تک ان کا وقت آئے گا ان چیزوں کو استعمال کرنے کے, تو وہ ابھی پھر ادھر ہوں گے جہاں پہ ان کو وہ آلریڈی گزر چکے ہیں. تو وہ اپنی زندگی کے پچھلے حصے میں جانے کے لیے ان کے پھر عمر کے ساتھ تو وہ بڑے ہیں, لیکن عقل کے حساب سے بالکل وہ بھی بچے ہیں. تو وہ کیوں ہوتے ہیں؟ کیونکہ ہم ان کو اپرچونیٹیز نہیں دیتے. اور یہ اتنا اہم پوائنٹ ہے کہ کہتے ہیں کہ بچوں کو دوسروں کے سامنے بھی سوال کرنا چاہیے تاکہ بچوں میں جھجک نہ رہے, تاکہ بچوں میں اتنا کانفیڈنس ہو کہ اگر کوئی چیز غلط بھی لگے تو وہ بول سکیں, کیونکہ یہ بھی ایک بہت سیکھنے والی بات ہے. بالکل بالکل. سو اس لیے میں جو سی ہوں نا, میں نے بڑا کچھ سیکھا. میں نے کہا آپ نے, حالانکہ آپ تو اپنی ہیڈ ٹیچر اپنے بچوں کی دوسری نشو نما کی طرف سے دیکھ رہے ہیں, تو میں تو اسلامی طور پہ بچوں کے لیے دیکھ رہی ہوں کہ کتنا اہم ہے یہ پوائنٹ باجی. بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں. اب دیکھیں ہمیں 2 باتیں ہمیشہ یاد رکھنی چاہیے نا. ہمیں صرف ان کی فزیکل تربیت نہیں چاہیے. ہم دیکھیں یہ بچے ہمارا فیوچر ہے. یہ آج جو کچھ ہم ان کے اندر ڈال رہے ہیں کل یہی ہم نے ان کے اندر دیکھنا ہے. بالکل بالکل. جیسے اکثر ہم اپنے پروگرامز میں بات کرتے ہیں نا کہ مائیں کہتی ہیں بچوں نے یہ کہاں سے سیکھا, تو بچہ وہی مرر ہے, وہ اس نے مجھ میں اپنے آپ کو دیکھا ہے. بالکل. اب وہ میں اپنے آپ میں اس کو دیکھ رہی ہوں. بالکل. اس وائس ورسا سٹوری ہے نا کہ دونوں طرف سے. اگر میں یہ دیکھ رہی ہوں کہ بچے نے یہ لینگویج کہاں سے سیکھی, تو میں دیکھوں کہ کہیں میں تو نہیں گھر میں. یہ بچوں کے اندر یہ عزت نفس ایک بڑی چیز ہوتی ہے. ہم جس سے بچوں کو بعض گھروں میں الحمدللہ اور اکثر موسٹ آف دا پیرنٹس بہت اچھی تربیت کرتے ہیں, اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے,
لیکن ہمیں احساس نہیں ہوتا نا. اب جیسے آپ اپنے بچے کو ہمیشہ کرتے ہیں آپ جائیے, آپ لے کے آئیے, آپ یہ کریے. جب وہ اسکول میں میرے پاس آتا ہے تو میں کہتی ہوں تم جاؤ اور یہ کرو, تم جاؤ, اور وہ بچے کو لگتا ہے شی از ویری روڈ ٹو می. بچے کو یوں لگتا ہے کہ یہ کیا کر رہی ہے ٹیچر. اچھا بچہ اس انوائرمنٹ میں سیٹل نہیں ہو سکتا. نہیں, وہ کہتے ہیں بس مجھے اچھا نہیں لگتا, لیکن اس بچے کو خود سے سمجھ میں نہیں آتا کہ اچھا کیا نہیں لگتا. اچھا اس کو وہ اس انوائرمنٹ میں اچھا نہیں لگتا ہے. تو یہ ہے کہ جیسے ہم بات کریں بچے ہماری فیوچر ہیں, تو کل آج کے بچوں میں ہم کل اپنا دین کس طرح ڈیولپ کر رہے ہیں. سب سے پہلے ان کی فزیکل تربیت کر کے, اٹھنا بیٹھنا, بات کرنا, بات کو سننا. بالکل. گھر میں کوئی بڑے آئے ہیں, مہمان آئے ہیں, بیہیو کیسے کرنے, یہ بہت اچھی باتیں ہیں. اور یہی ہمارے فیوچر ہے, یہ ہمارا فیوچر ہے جس کو آج ہم بنا سکتے ہیں. تو انفارچونیٹلی ہماری ماؤں کے پاس, ہماری ماؤں کے پاس نہیں, ہم ماؤں کے پاس کیا نہیں ہے, وقت نہیں ہے. وقت نہیں ہے, ہر چیز کے لیے وقت ہے, لیکن کس چیز کے لیے نہیں ہے وقت. بچوں کے وہ جو جس پر میری زندگی کا انحصار ہے, جس پہ میں نے ریلائی کرنا ہے, جو میرے سپورٹیو ہیں, آج میرے پاس ان کے لیے وقت نہیں ہے. اس سے بچے آپ نے بڑی اچھی بات کہی, اور اس سے ایک بات میں ریلیٹ کروں گی, وہ یہ کہ جہاں پہ آپ نے بات کی نا کہ ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے, تو ہم جب بچے 7 سال کی عمر کے بعد ہے نا, جس وقت ہم بچوں کے ساتھ تھوڑی سی باؤنڈریز رکھتے ہیں, تو اس میں اگین آپ والی بات آ گئی کہ ہم اپنا کردار پہلے دیکھیں. کیونکہ ہم اگر بچے کو کہیں کہ تم جو سے ہو, تم نے نماز پڑھنی ہے, تم نے یعنی ان کو ہم باؤنڈریز بتا رہے ہیں ایسے اسلامی طور پہ, لیکن ہم خود وہ چیز نہیں کر رہے, تو بچے کے ساتھ نہیں آئے گا, بچہ نہیں سیکھے گا, کیونکہ ہمارے عمل میں نہیں ہے. اور جو سب سے بڑی بات ہے کہ اسلامی طور پہ بھی اگر آپ باؤنڈریز رکھتے ہیں نا, تو پہلے آپ اس میں دیکھیں کہ آپ خود اس باؤنڈریز پہ عمل کرتے ہیں کہ نہیں کرتے. پھر دوسرا یہ کہ اگر بچوں کے لیے ایک تھوڑے سے اصول بھی رکھنے چاہیے, باؤنڈریز کے ساتھ اصول بھی ہونے چاہیے. اصول یہ کہ جس طرح ٹائم ٹیبل ہو گیا, اگر اس ٹائم ٹیبل اگر آپ نے بچے کو بولا ہے کہ اس وقت پہ یہ کرنا ہے, اور آپ خود نہیں کر رہے لیکن بچے سے امید کر رہے ہیں, تو بچہ آپ کا کبھی بھی نہیں کرے گا. صحیح بات ہے. کیونکہ آپ نے جیسے کہا کہ وقت کی کمی, کیونکہ ٹھیک ہے ماں کو یہ ہوگا کہ میں پہلے فٹافٹ کھانا بنا لوں, میں پھر یہ کرتی ہوں, چلو 2 منٹ ہے, میں اس کو کہتی ہوں کر لیں, ہے نا. ہم لوگ یہی کرتے ہیں بالکل عام ہماری زندگی میں. تو وہ بچہ دیکھ رہا ہے کہ اس اوکے مام از ناٹ ڈوئنگ, تو میں بھی نہیں کرتا, کوئی بات نہیں. صحیح. لیکن ہم امید کر رہے ہیں کہ بچہ ضرور کرے. تو آپ کی بات بالکل 100% صحیح ہے کہ اگر ہم عملی طور پہ, کیونکہ اگین وہیں پہ آ جاتے ہیں نا ہم, کہ بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چلتا پھرتا قرآن تھے, یعنی لوگ ان کی صحبت میں بیٹھ کے سیکھتے تھے. کچھ باتیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے زبان سے نہیں کہی, لیکن عمل سے لوگوں نے سیکھا پاس بیٹھے ہوئے. کیوں؟ کیونکہ ان کے عمل میں ہر چیز تھی. تو پھر اور ہم دیکھتے ہیں ہمارے پاس مثالیں ایسی بھی ہیں آج کل کے زمانے میں, جو مائیں خود اصولوں سے چلتی ہیں, ان کے بچوں میں وہ چیزیں ہیں. ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ساری سوسائٹی ہماری جو سی ہے, لیکن ہماری سوسائٹی میں بھی لوگ ہیں جو اصول کے ساتھ چلتے ہیں. جی نہیں, آپ نے بہت اچھی بات کی الحمدللہ. بس تھوڑی سی اگر کمی ہے تو وہ صرف اتنی سی کمی ہے کہ ہم خود ٹائم مینجمنٹ, ہماری ذرا تھوڑی سی ٹائم مینجمنٹ ہے, لیکن پور ہے. جہاں پہ جس کو ہم نے وقت دینا ہے نا, آج کل وہ چیز جو نگلیکٹ ہو رہی ہے, کہ جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ ہمارے سب سے پہلے ہمارے اپنے بچے ہیں, جن کے لیے ہم اتنی زیادہ تنگو دو کرتے ہیں, سارا دن کام کرتے ہیں. مائیں بھی بیچاری ہراسٹ کام کرتی ہیں. باپ نے تو کرنا ہے, باپ تو ذمہ دار ہے, باپ نے تو کرنا ہے, لیکن ماں بھی کس لیے کرتی ہے؟ ان بچوں کو بہترین صرف آؤٹر ورلڈ کی زندگی دینے کے لیے, کہ اس دنیا میں وہ دوسروں سے کمپٹیشن میں پیچھے نہ رہ جائیں. کیا ہر چیز ان کی بھی اپ ٹو دا اسٹینڈرڈ ہونی چاہیے تاکہ وہ کہیں. لیکن اگر ہم وہ اسٹینڈرڈ ان کو سمجھا دیں کہ اسٹینڈرڈ پہننا اوڑھنا نہیں ہے, اسٹینڈرڈ انسان کی پرسنالٹی ہے, ان چیزوں سے کوئی. اور یقین مانے میں لوگوں کو بس زیادہ ڈیانا کی مثال بہت دیتی ہوں. میں کہتی ہوں دیکھو, انسان کی زندگی کا سکون دنیا کی میٹیریلسٹک چیزوں میں نہیں ہوتا. اگر ان چیزوں میں ہوتا نا تو پھر نتیجہ آپ دیکھتے کیسے. اس کے پاس دنیا کا کیا نہیں تھا, لیکن کہاں کہاں وہ گئی.
اور سکون کی تلاش میں کتنی دفعہ وہ پاکستان پہنچی. صحیح. یعنی ہم کتنا اپنے ملک کو برا کہہ لیں لیکن جو انسانیت ہمارے پاکستان کے لوگوں میں ہے, مدد کرنے سے لے کے ہر جگہ پہ بلیک شیپس چند ہوتی ہیں. کہیں بھی دیکھیں نا, انسان کے جسم میں بھی ایک کمزور حصہ ہوتا ہے اور ایک طاقت والا ہوتا ہے, ایک انگلی چھوٹی ہوتی ہے اور ایک بڑی ہوتی ہے. اب ایسا نہیں ہے کہ صرف رائٹ ہینڈ ضروری ہے کیونکہ ہم زیادہ رائٹ ہینڈ ہمارا اسٹرانگ ہوتا ہے. اگر لیفٹ نہ ہو تو رائٹ کی کوئی ویلیو نہیں ہے. اس رائٹ سے ہم کچھ نہیں کر سکتے. لیفٹ آئی اگر نہ ہو اور رائٹ سے ہم کچھ نہیں کر سکتے. تو ہر چیز ڈفرینٹ. دیکھیں کبھی ہمیں اچھا ایکسکیوز می کیا پسند ہوتا ہے, کبھی کیا پسند ہوتا ہے, کبھی بارش کو برا کہتے ہیں اور کبھی کہتے ہیں بارش اچھی ہے. تو یہ دونوں چیزیں انسان کی زندگی کے ساتھ ہیں. اس لیے ہر جگہ پہ آپ دیکھیں کہ کچھ, لیکن انفارچونیٹلی اگین ہم وہ جو 10% نیگیٹیوٹی ہے نا, جب بیٹھیں گے اس کو ڈسکس کریں گے تو وہ ڈسکس کرتے کرتے کتنے % ہو جاتی ہے, وہ 50 پہ پہنچ جاتی ہے. اور جو اچھائیاں ہیں وہ کہاں جاتی ہیں. صحیح بات ہے. میں چھوٹی سی آپ کو بات امت مسلمہ کے ناطے سے بتاؤں کہ میں غازہ میں تھی. لوگ مسلمانوں کو برا کہتے ہیں, تو وہاں اتنی مسلمانوں نے میری مدد کی, جبکہ میں ایک ایسے اسٹیج پہ پہنچ گئی کہ جہاں پر آئی واز اسٹک, اور وہ مسلمان لڑکے تھے, مسلمان مرد تھے وہ. تو یقین مانے جو احترام, ان کو پتہ نہیں تھا کہ میں مسلمان ہوں. انہوں نے کہا تم ایسے ہی کہہ رہی ہو کیونکہ غازہ کے حالات کیسے ہیں. لیکن جب تک کہ ان کو پتہ نہیں بھی تھا تو انہوں نے اتنا اچھا سلوک میرے ساتھ کیا. اور جب ان کو پتہ چلا, ان کا لیفٹیننٹ آیا اور انہوں نے کہا کہ نساء شجاع, کہ یہ عورت بہادر ہے, اور جو یہ کہہ رہی ہے وہ بھی سچ کہہ رہی ہے کہ میں بائی مسٹیک رانگ ایریا میں پہنچ گئی. تو اس وقت میں نے سوچا دیکھیں یہ مسلمانوں کو کتنا برا نام دیتے ہیں, یہ ٹیررسٹ ہیں, یہ ایسا کرتے ہیں, یہ ویسا کرتے ہیں. لیکن مسلمانوں میں وہ اچھائیاں ہیں جو آپ کو کسی اور میں نظر نہیں آئیں گی. رول بھی ہے, رول کے ساتھ حکمت بھی ہے. ہم رول صرف جانتے ہیں, حکمت نہیں جانتے. تو یہ چیزیں ہمیں خیال رکھنی چاہیے کہ تربیت اولاد میں بھی یہ ساری چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے. رول بھی رکھیں ان کو, رول ان کے اوپر اپلائی کرتے ہوئے حکمت ضرور ہونی چاہیے. حکمت تو بہت ضروری ہے جی. حکمت کے بغیر تو کوئی چیز نہیں آپ کر سکتے. بے شک. کیونکہ اگین جہاں پر ہم بچوں کو کہتے ہیں نا کہ بچے غلط کرتے ہیں, تو اس وقت ایک اور چیز بھی آ جاتی ہے, حکمت کے ساتھ صبر بھی والدین. بے شک, یہ سب سے پہلے صبر کو آپ نہیں چھوڑ سکتے, کیونکہ صبر کے ساتھ ہی آپ بچوں کو نا تربیت دے سکتے ہیں. کیونکہ غصہ آپ کو آئے گا, بے شک غصہ آئے گا, کیونکہ آپ کچھ چاہتے ہیں اور بچہ کچھ اور کرتا ہے. تو اس وقت جب آپ صبر کریں گے, شکر کریں گے, ساتھ میں حکمت سے کام لیں گے, وہی بچے پہ ٹرانسفر ہوگی. کہ جب کوئی اگر بچہ کوئی ایسا کوئی اس کے سامنے سیناریو آ جاتا ہے تو اس کو وہ ٹرین ہوگا کہ صبر کیسے کرنا ہے اور اس کو کس طریقے سے ٹیکل کرنا ہے. بے شک. تو والدین کے لیے صبر بھی بہت ضروری ہے, اور یہ تو کی ہے, یہ تو چابی ہے ہر چیز کی چابی ہے. بچوں کی پرسنالٹی بنانے کے لیے, ان کو غصے سے دور رکھنے کے لیے ہمیں غصہ نہیں کرنا پڑے گا, ہمیں غصے سے بچنا پڑے گا نا. آپ کو میں ایک بڑی اچھی بات بتاتی ہوں, ریلیٹڈ تو ہے. میں نے اپنی زندگی میں نے اپنی پہلی زندگی میں میں کہوں گی کہ میں حجاب نہیں پہنتی. اور یہ نہیں کہ میرے والدین نے ہمیں سکھایا نہیں, ہمیں باؤنڈریز بتائی نہیں تھی, سب کچھ تھا, لیکن حجاب نہیں پہنتے تھے. تو شوق بہت تھا حجاب پہننے کا, لیکن وہ اندر سے ایک چیز ہوتی ہے نا کہ ابھی نہیں آ رہا, کہ بالکل نہیں, اس لیول پہ آ نہیں رہے تھے. تو مجھے کسی نے بتایا کہ ڈاکٹر فرحت ہاشمی گلاسکو میں آئی ہیں, تو بڑے لوگ جو ان سے ہلچل مچی ہوئی تھی. تو میں نے کہا یہ فرحت ہاشمی اتنا ہلچل مچا ہوا ہے. تو میں اور میری دوست دونوں پہنچ گئے. میں نے کہا ہم سنیں گے کہ بھی ان کا کیا, اتنی زیادہ ان کی ہم نے سنی ہے, تو ان کی کون سی ایسی چیز ہے جو لوگ اتنا ان کی شہد کی مکھیوں کی طرح ساتھ چپک رہے ہیں نا کہ ان کے بارے میں بس بات کر رہے ہیں. تو ہم چلے گئے, ہمیں جگہ بھی آگے مل کے بیٹھنے کی, ان کے بالکل سامنے. تو سورہ فرقان کی انہوں نے آیتیں کی ہمارے ساتھ. تو سورہ فرقان کی جب آیتیں کی تو اس سے ہمارے دل میں ذرا تجسس اور بڑھا, کیونکہ وہ ساری تربیت پہ ہیں. تو جس وقت سب لوگ کھڑے ہوئے باجی سے سوالات کر رہے تھے درس کے بعد, تو جب سوالات کر رہے تھے تو ہر ایک کے سوالات, کسی کا زکوٰۃ پہ, کسی کا نماز پہ, کسی کا
یعنی دنیا کے ہر اس ٹاپک پہ جو کسی کو علم کے بارے میں پوچھا. اب ہم دونوں کھڑے ہوئے اور ہمارا سوال ان سے صرف ایک ہی تھا, باجی ہم حجاب پہننا چاہتے ہیں. اور ان کی حکمت, یہ میں حکمت سے بات کر رہی ہوں کہ ان کی حکمت اتنی زیادہ تھی. انہوں نے ہمیں نہیں کہا کہ آپ کو تو پہلے پہن لینا چاہیے تھا, آپ کو یہ کرنا چاہیے تھا, آپ ایسے کر لیں, آپ ایسے کر لیں, کہ ہمیں کوئی اتنی بڑی نہیں, صرف بڑے پیار سے ہمیں دیکھا اور ہمیں کہا آتے رہیں, ہو جائے گا. صحیح, صرف اتنی بات کی. مجھے آج تک ان کے الفاظ میرے ذہن میں نقش ہیں. اور پھر میں نے باجی سلمہ کا درس ہم شروع کیا, ہم دونوں نے الحمدللہ انسٹیٹیوٹ روڈ پہ. اور جس وقت ہم نے شروع کیا ہم آگے بیٹھتے تھے, سر کا دوپٹہ پہلے یہاں رکھا, پھر یہاں آیا, پھر حجاب بن گیا. اور وہ اس لیے کیونکہ ہم محفلوں میں گئے. ان کی حکمت کے 2 الفاظ ہمارے دل میں گھر کیے, کیونکہ شفقت کے ساتھ تھے. یعنی ہر چیز کا لنک ہے, پیار, شفقت اور حکمت. بے شک. اور وہ تینوں چیزوں نے آج ہمیں یہاں پہنچا دیا. آپ نے سمینا یہ بڑی اچھی بات کہی. اب دیکھیں, اگر آپ اپنی تربیت, یعنی وہ ہماری تربیت ہو رہی تھی, تو اگر ہم اپنی تربیت کے اس اصول کو یاد رکھیں کہ بچوں کے ساتھ بھی گریجولی, بالکل ون اسٹیپ ایٹ اے ٹائم, کہ اگر سم ٹائم ہم دیکھیں 2 چیزیں ہوتی ہیں نا, کہ ہم کہتے ہیں کوئی بات نہیں مانتا. ابھی ہم تربیت اولاد کی بات کر رہے ہیں اور اس ایج کے بچوں کی بات کر رہے ہیں. تو ایک سٹیپ, پھر اس کے بعد ایک, پھر اس کے بعد ایک, لیکن ہم سمجھتے ہیں بچوں کو وہاں سے شروع کریں جہاں اب میں کھڑی ہوں. بالکل, اب میں کھڑی ہوں. بالکل. حالانکہ ابھی بھی ہمیں تو بہت سیکھنا ہے نا. ہمارے قریب لوگ کیوں نہیں آتے؟ اچھا, بچے بھی کئی دفعہ کیوں نہیں سیکھتے؟ اس لیے نہیں سیکھتے کہ ہمیں بتانا نہیں آتا. بالکل بالکل. اچھا, میرا نیفیو چھوٹا سا تھا, تو ہم 4 فیملیز ایک ہی گھر میں رہتے تھے, بڑا انجوائے کرتے تھے. تو پرائیویسی ہمیں پتہ نہیں تھی, ہمیں پرائیویسی نہیں پتہ تھی کہ ہمیں پرائیویسی چاہیے. تو وہ بچہ لیونگ روم میں تھا اور باجی کچن میں تھی. تو باجی وہاں سے, مجھے نام نہیں لینا چاہیے, تو وہ ان کو بچے کو کچھ کہہ رہی تھی. تو وہ کہتے ہیں چاچی امی کیوں چیخ رہی ہیں, چیخیں مار رہی ہیں, امی کیوں چیخیں مار رہی ہیں؟ میں نے کہا وہ آپ کو بلا رہی ہیں. اب دیکھیں, اس کو بات نہیں سن رہی تھی, وہ صرف ایک ساؤنڈ سن رہا تھا کہ میرا نام لیا جا رہا ہے. تو مجھے اس بچے کی بات اب تو وہ ماشاءاللہ گرون اپ مین بن گیا, تو اس بچے کی بات ابھی بھی یاد آتی ہے. دیکھیں, ہم وہیں غصے میں آتے ہیں, فرسٹریشن ہوتی ہے, لیکن جا کے بچے کو نہیں بتاتے کہ ادھر آؤ, بات سنو, میں آپ کو بلا رہی ہوں. اب اس پہ آ کے اگر 2 تھپڑ لگا بھی دیے جاتے تو بچے نے یوں دیکھنا تھا کہ یہ پاگل ہے, مجھے کیوں بیمار رہی ہیں خام خواہ میں. تو بچوں کو جب بھی کوئی بات کہنی ہو تو کیا کرنا چاہیے؟ قریب جا کے اس کو بلانا بھی قریب جا کے چاہیے. پھر ان کے لیول پہ جانا بڑا ضروری ہے. بے شک. اب میرے پاس اگر اتنا علم ہو اور میں کہتی ہوں سارا علم ایک ہی دفعہ بچے کو میں دے دوں تو بچہ تو نہیں لے گا نا. تو بچے کے لیول پہ کہ بچے کی, اور سب سے زیادہ ماں اپنے بچے کو بڑا انڈرسٹینڈ کرتی ہے, کیونکہ جس طرح 5 انگلیاں, ساری انگلیاں ایک ہر ایک کا سائز ڈفرینٹ ہے, ہر بچے کی عادت ڈفرینٹ ہے, ہر بچے کا بیہیویئر ڈفرینٹ ہے, ہر بچے کی سمجھ ڈفرینٹ ہے. وہ جتنا ماں سمجھتی ہے, ماں کے بعد ٹیچر سمجھتی ہے. ایک ٹیچر 30 بچوں کو ایک ساتھ پڑھاتی ہے, تو اس کو ہر بچے کی پتہ ہوتا ہے کہ اس بچے کی کیا نیچر ہے, اس بچے کو کس طرح میں نے ٹیکل کرنا ہے, اس بچے کو کیسے ٹیکل کرنا ہے. تو ماں کو تو پتہ ہوتا ہے. تو پھر اگین اسی کے لیول پہ آنا بڑا ضروری ہے. اس کے لیول پہ آ کے بچے کو اس طریقے سے سمجھانا بہت ضروری ہے. دوسرا ایک اور بات میں کہوں گی, کیونکہ اوبویسلی پروفیشنل لائف میں ہونے کی وجہ سے اس چیز کو میں نے بڑا محسوس کیا ہے کہ بعض دفعہ بعض بچوں میں کچھ ڈیفیکلٹیز ہوتی ہیں جو ہم ریکگنائز نہیں کرتے. کسی میں لرننگ ڈیفیکلٹی ہوتی ہے, کسی میں کوئی بچے ڈسلیکسک ہوتے ہیں جو پروسیس نہیں کر سکتے. اب ماں نے انسٹرکشن دیا, بچہ نہیں سن رہا, بچہ کیوں نہیں سن رہا, تو اس کا مطلب ہے دیر از اے پرابلم. تو بعض اوقات ہم ان چیزوں کو نگلیکٹ کر دیتے ہیں کہ بچہ ہمارا کیوں نہیں سن رہا, شاید میرے بچے میں کسی چیز کی یا تو کمی ہے یا میرا بچہ سمجھ, تو میں اس کو دیکھوں کہ آخر یہ کیوں نہیں سمجھ رہا میری بات کو, اس کو سمپلیفائی کریں. دیکھیں, اگر سمپلیفائی کرنے سے میرا بچہ, میں اور زیادہ اس کو آسان طریقے سے بات کر رہی ہوں تو بچے کو سمجھ آ رہا ہے, تو آپ کو اپنے بچے کی پھر سمجھ آتی ہے میرے بچہ ابھی اس لیول پہ نہیں ہے. بالکل, کہ میرے اپنے بچوں کو بہت اچھے طریقے سے اور بہت نرمی سے میں نے اپنے بچوں کو سکھانا ہے.
اور اسی طرح باقی سارے معاملات میں بھی آپ دیکھیں گے آپ کے بچے میں خود ہی فرق آنا شروع ہو جائے، کیونکہ آپ نے بچے کی ضرورت کو محسوس کیا کہ اس کی ضرورت کیا ہے. صحیح. کیونکہ ہمارے اب جس طرح لٹل اسٹار میں ہمارے پاس اتنے بچے ہوتے ہیں اور ہر بچہ ڈفرینٹ ہے، ہر بچے کی نیچر ڈفرینٹ ہے، ہر بچے کی طبیعت ڈفرینٹ ہے، لیکن ہم اس بچے کو سمجھ کے آگے سے بچے کو اسی طریقے سے آگے لے کے چلتے ہیں. صحیح. تو وہ پھر آئی تھنک سو ہماری سوسائٹی کا یہ بھی ایک المیہ ہے کہ بچے کو ہم سمجھتے نہیں ہیں. ہم یہ آٹومیٹکلی ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم ماں باپ ہیں اور انہوں نے ہمارا سننا ہے. بالکل. یہ ہماری ایک ڈاؤن فال ہے سوسائٹی کی. کلچرل آ جاتی ہے نا باجی. تو اگر کلچرل کو ہم تھوڑا سا پیچھے رکھ کے تھوڑا سا اپنے آپ کو دینی طور پہ بھی دیکھنا شروع کریں تو ہمارے کافی یعنی کہتے ہیں نا کتاب اچھی طریقے سے کھل جائے گی. بالکل. اور یہ بالکل آپ نے صحیح کہا کہ دیکھیں اپنی ویلیوز کو نا اگر اس عمر میں ہم نے شروع کیا تھا بالکل بیبی سے لے کے اب ہم 7-8 ایئر اور انشاءاللہ آج ٹین ایج کے بارے میں بھی تھوڑی سی بات کریں گے اگر ہمیں موقع ملا تو یہ ہے کہ بچے کے اندر کانفیڈینس اس چیز کا کہ ایز اے مسلم جب بھی میں کوئی بات اگر بچوں سے کرتی ہوں نا میں کہتی ہوں جو نان مسلم ہیں جن کو ہم نان مسلم کہتے ہیں جس سوسائٹی میں ہم رہتے ہیں وائٹ پیپل ہیں ہم جیسے ہمیں بلاک کہا جاتا ہے تو اس میں ہم دیکھیں میں کہتی ہوں ان کا ایک اپنا طریقہ ہے زندگی گزارنے کا. ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے کتاب دی ہے. جیسے ہم میں سے بہت سارے لوگ اس کے مطابق نہیں زندگی گزارتے تو ان میں بھی ایسے لوگ ہیں اور بہت سارے لوگ ہیں جو اپنے دین کے مطابق چلتے ہیں کرسچینٹی کو فالو کرتے ہیں جوڈیزم کو فالو کرتے ہیں. اور اس معاملے میں جو سکھ لوگ ہیں نا وہ بڑے زبردست ہیں. اب دیکھیں ہمارا بچہ آج چونکہ ہم اس کو دین کی محبت اور اپنی کلچرل ویلیوز کی محبت نہیں دلاتے کہ مسجد کا لباس کیا ہوتا ہے تو وہ بہت اپنے آپ کو لو محسوس کرتا ہے جب وہ جبہ پہنتا ہے وائٹ. اور یہ آپ کو مذاق بھی بتاتی جاؤں بچوں کا کہ وہ اپنے جبے کو کیا کرتے ہیں اپنے ٹراؤزر کے اندر ڈال لیتے ہیں. جب المیزان کے دروازے کے اندر آتے ہیں تو پھر کیا کرتے ہیں اس کو نکال لیتے ہیں. تو میں کہتی ہوں ایک دن اس سے میں کہتی ہوں آپ نے یہ اندر کیوں ڈالا ہوا لوگ یہ کریز سارا ہو گیا. تو کہتے ہیں بیکاز آئی وینٹ ٹو شاپنگ ود مام. تو میں نے کہا کوئی بات نہیں دیکھو میں بھی تو ایسی چلی جاتی ہوں نا. یعنی ہمیں اپنے بچوں کو دینی لحاظ سے یہ کانفیڈینس دینا چاہیے کہ ایک اسلامک لباس ہوتا ہے اور وہ جب ہم مسجد میں پڑھنے جاتے ہیں نا وہ ہم اس لیے پہنتے ہیں تو یہ اچھا لگتا ہے پسندیدہ ہے. اور اس کو مثال اگر آپ یہ سمجھتے ہو کہ دیکھو پریسٹ جو ہیں وہ ہماری طرح ہمارے مردوں کی طرح جبہ پہنتے ہیں اور ٹوپی سر پہ رکھتے ہیں سر پہ. تو میں نے کہا دیکھو جب تم چرچ جاتے ہو کبھی وزٹ کرنے تو چرچ میں کیسا لباس پریسٹ نے پہنا ہوتا ہے تو وہ پھر کہتے ہیں او یس اس کے ذمہ دار کون ہے آج کی ماں. کیونکہ ہم مائیں بچوں کو اپنے کلچرل اور اسلامک ویلیوز نہیں سکھاتے. بالکل. اگر ان کے اندر یہ جو ایج ہم ڈسکس کر رہے ہیں چھوٹے بچے سے لے کے بڑے بچے ہونے تک تو ان کے اندر یہ کانفیڈینس ہونا چاہیے وہ پراؤڈلی یہ لباس پہن کے دوسروں کے سامنے جا سکیں. جمعے والے دن پہنے یا ایون کچھ ایسے ایونٹس ہوتے ہیں جس میں پہن کے جایا جا سکتا ہے کیوں نہیں پہن سکتے ہم. تو یہ ہم مائیں اور اس کے لیے ماؤں کی تربیت پیرنٹنگ سٹارٹ فرام مدر. یہ ہم نے بات لاسٹ ویک بھی کی تھی کہ کتنا ضروری ہے ماں کو پتہ ہونا چاہیے. اور یہ چیزیں ہم اس لیے کریں کہ دیکھیں ہمارا دین کتنا لانگر سروائیو ہوگا. اگر سمینہ دیکھو اگر آج ہم ان چیزوں کو بھول گئے اور آج ہمارے بچوں میں کتنے % ہیں بتائیں بہت کم مے بی 5%. تو ہماری فرسٹ جنریشن میں کتنی باقی رہ جائیں گی. یہی تو ہماری فکر ہے باجی. تو ہمارا دین اس وقت ہم کتنا آگے بھیج سکیں. کہتے ہیں نا کسی بھی قوم کے اندر ان کے شعار یعنی ان کے طور طریقے ختم کر دو تو وہ دین سے خود ہی دور ہو جائیں گے. جمعے کی اہمیت ختم کر دو تو وہ دین سے دور ہو جائیں گے. عید کی اہمیت ختم کر دو تو وہ دین سے دور ہو جائیں گے. تو یہ ساری چیزیں جن کی اتنی اہمیت ہے کہ اور یہ چیزیں بچے کی تربیت کے اندر ہونی چاہیے. بالکل ہونی چاہیے. آپ کی اس بات سے ایک بات میں ایڈ کروں گی کہ ہم زندگی میں نا بہت زیادہ پلاننگ کرتے ہیں اپنی زندگی کی. صحیح.
تو ایک جگہ میں پڑھ رہی تھی اور مجھے وہ بات بڑی اچھی لگی اور میں شیئر کروں گی کہ ہم جس وقت ایک مثال دیتی ہوں, ہم نے گھر لینا ہے تو ہم بڑی پلاننگ کرتے ہیں اس کی. گھر خریدنا ہے تو گھر کتنے کا ہے, اس کے اخراجات کتنے ہوں گے, میرے بل کیسے ہوں گے, میری تنخواہ اتنی ہے تو میں اتنے بجٹنگ کرتے ہیں, ہم سب چیز کرتے ہیں. ہم یعنی دنیاوی چیز کے لیے ہم بڑا سوچ سمجھ کے ہر چیز کو فگر آؤٹ کرتے ہیں. صحیح. لیکن جب ہم سوچتے ہیں کہ ہم اب ماں باپ بننا چاہتے ہیں, اس وقت ہم یہ جو سی ہے نا پلاننگ کہ میں نے اپنے بچے کو کیا دینا ہے, صحیح, وہ پلاننگ اگر ہم تھوڑی سی کر لیں نا تو اس میں ہمارے پاس اتنا ٹائم ہوتا ہے کہ ہم اپنے آپ کو پہلے اپنے آپ کو سدھار لیں کہ ہم نے آگے تعلیم کیا دینی ہے بچے کو. بالکل صحیح کہا. وہ ہماری سب سے بڑی ہماری میجر ہماری لائف کا پارٹ ہے نا, وہ ہم نیگلیکٹ کر دیتے ہیں, یعنی ہم بھول جاتے ہیں. بالکل. ہم دنیا کے اگین مٹیریل میں, جیسے آپ نے کہا کہ مٹیریل امپورٹنٹ ہو جاتا ہے. جی صحیح. تو میں سمجھتی ہوں کہ اگر ہم جب اس طرف جانا شروع کرتے ہیں, جب ہم جیسا شادی شدہ ہوئے اس کے بعد ہمیں ہے کہ ہماری فیملی ہونی چاہیے, تو اس کے ساتھ ہمیں اسے کہ اس فیملی میں کیوں چاہتی ہوں یا ہم کیوں چاہتے ہیں, ہم نے اپنی اولاد سے آگے کیا پانا ہے, صحیح, ہم نے اپنی اولاد کو آگے کیا دینا ہے, صحیح, یہ فکر بھی ساتھ میں اور اس کی بھی پلاننگ ہونی چاہیے. جب وہ پلاننگ ہوگی تو ہم اس طرف آئیں گے. بالکل صحیح. ہم اس کو استعمال کریں گے جو ہمارے پاس گائیڈنس ہے, ہمارے پاس جو ہمارا مینیول ہے ہم اسے کھولیں گے, ہے نا, اور اس کو جیسے کھولیں گے تو ہمارے اندر خود بخود وہ چیزیں بھی آئیں گی جب ہم خود ہی پریپیئر کر رہے ہیں. صحیح صحیح. تو یہ اگین وہی آ جاتا ہے کہ آ جا کے ہماری ہر چیز کا بیج جو شروعات جو سی وہ بیج سے ہے. بے شک. اور جب جس طرح کسان ہے بیج بوتا ہے, صحیح, تو اس کو سینچتا ہے. بے شک. کیسے سینچتا ہے اس کے بارے میں پہلے معلوم کرتا ہے کہ میں سبزی اگا رہا ہوں, صحیح, اس کی ضرورت کیا ہے, صحیح, اس کو کیا چاہیے, اس کو کتنی سن لائٹ چاہیے, اس کو کتنا پانی دینا ہے, اس کے بعد اس کو وہ بیچتا ہے. اور وہ جس وقت فصل جس وقت بڑی ہوتی ہے تو وہ اس کو دیکھتا ہے کہ میں نے اس کی ہر وہ چیز پوری کی جو اس کی ضرورت تھی, اور آج یہ اگر وہ تو آج یہ مجھے آگے سے کیا دے گا, آج مجھے سایہ دے رہا ہے, فائدہ سایہ دے رہا ہے, اور اس کے بعد اس کے ساتھ ساتھ پھل بھی دے رہا ہے مجھے. بے شک, بے شک. تو یہ مثالیں ایسی نہیں, ہمارے تو قرآن میں یہ مثالیں ہیں نا. تو کیوں ہیں, کیونکہ ہمیں اس سے یہ نہیں کہ ہم جس کو پڑھیں تو اس کو پڑھ کے صرف ایک سمجھے کہ ہم نے پڑھ لیا اور بند کر لیا. اور دیکھیں جو صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم تھے, حضرت علی جب انہوں نے اسلام قبول کیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اپنے والدین سے مشورہ کر لو. تو ان کا کیا جواب تھا, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, جو چیز آپ نے میرے سامنے رکھی ہے کہ اس کے لیے میں والدین سے مشورہ کروں, کہ اللہ پیدا کرنے والا, دینے والا, کیونکہ یہ وہ لوگ تھے جو کہاں رہے تھے, جہاں پر کہ بتوں کی پوجا ہوتی تھی, جہاں پر ہر برائی تھی, پینے کی, پلانے کی, مجرز کی, ہر چیز کی بازار ہوتے تھے مکہ میں. تو ان ساری چیزوں سے ہٹ کے جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان چیزوں کی برائی, ان چیزوں کا نقصان آپ کے سامنے رکھا, تو انہوں نے کہا کہ کیا, یعنی میں اب والدین سے مشورہ کروں کہ میں ان چیزوں کو چھوڑ دوں یا نہ چھوڑوں. تو میں تو وہ کہتا ہوں جو آپ کہہ رہے ہیں, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. یہ چیزیں کیسے آئیں, یہ والدین کی تربیت سے آئیں, صحیح اور غلط کی پہچان سے آئیں. بالکل. آج کے ہمارے بچے میں دیکھیں, کیا یہ صحیح اور غلط کی پہچان ہے؟ وہ کہتے ہیں ہر وہ چیز جو اس کو باہر سے ملتی ہے وہ اس کو زیادہ صحیح سمجھتا ہے, اور گھر میں تو پھر ہم دیکھیں کہ کیوں ایسا ہو رہا ہے. پھر وہ باجی وہی بات ہے نا کہ ہم اپنے ماحول کو ہم نے بہت زیادہ وہ کہتے ہیں نا سختی جی اور ریجٹ کر دیا. جی ماحول میں اگر ہم ذرا سا دوستانہ بھی رکھیں, اس میں بچے کو تبھی کانفیڈنس ہو کہ وہ بچہ سوال کر سکے یہ کیوں ہے, اور اتنی نالج ہونی چاہیے آگے سے کہ بچے کو وہ بات بتا سکیں کہ کیوں ہے. اور یہ کہ ہم ایک اچھے, ہمارے پاس وقت ہو بالکل, کہ ہم بچے کی بات کو سن سکیں, تاکہ بچہ والدین کے ساتھ, خاص طور پر ماں کے ساتھ اتنا ریلیکس ہو کہ وہ جو بات اس کو بودر کرے یا نہ بھی بودر کرے یا وہ نہیں سیکھے تو وہ کیا کرے کہ وہ ماں سے شیئر کرے. بعض مائیں آتی ہیں بچوں کو چھوڑنے نا, تو وہ کہتی ہیں باجی نسرین ہم سن رہے تھے پیچھے یہ باتیں کر رہے تھے. اب وہ بچے آپس میں باتیں کر رہے تھے لیکن ماں سے شیئر نہیں کر رہے تھے. تو یہ کہاں سے ہوا؟ کیونکہ آج کی ماں جو ہے وہ
اتنی ہراس ہے, اس بیچاری کے پاس ٹائم ہی نہیں ہے کہ وہ بچوں کے ساتھ بیٹھ کے تھوڑا سا وقت گزار سکے. اور یہ سب سے اہم چیز ہے کہ بچے کے ساتھ اتنا وقت گزارو کہ بچہ آپ پر ریلائی کرنے لگے, آپ کے ساتھ ہر چیز شیئر کرے, وہ آپ کو مس کرے. ممی آپ نہیں تھے, اب وہ بچہ اتنا یوز ٹو ہے کہ ممی ہے ہی نہیں. اگر ہے تو وہ فون پہ ہے, اگر ہے تو وہ ضرورت پوری کرنے کے لیے کوکنگ کے لیے کچن میں ہے, اگر ہے تو وہ ادھر ادھر ہے, نہیں ہے تو بچوں کے اراؤنڈ نہیں ہے. اور اگر بچے ہیں بھی تو سارا دن وہ اپنی ڈیوائس پہ بیٹھے ہوئے ہیں. سب سے زیادہ باجی جو سا سب سے زیادہ ہمارا ڈاؤٹ فل ہے نا میڈیا ہے اور یہ گیجٹس ہیں, کیونکہ بچے کانسٹنٹلی جو سے ہے نا اس کے ساتھ اتنے انگیج ہوتے ہیں. اس میں یہ بھی ہوتا ہے ماؤں کو میں تھوڑا کام کر لوں, چلو مصروف ہے. اس میں ہمیں پیرنٹنگ بھی, اس کے اندر پیرنٹنگ میں کہتی ہوں زیادہ مشکل ہے جی, کیونکہ آپ کو نہیں پتا کہ آپ تو آنکھوں پہاڑ ہو جائے کہ بھئی آپ کو نہیں پتا کہ ڈیوائس پہ کہاں پہنچ جاتے ہیں بچے. صحیح بات. تو وہ تو اتنا زیادہ میں کہتی ہوں کہ اس ویری خطرناک ایریا ہے. اچھا میں ابھی خیر الحمدللہ میرے بچے تو بڑے ہیں, وہ کیا کہتے ٹیلی ٹبیز والے دور سے بہت اوپر ہیں, لیکن ایک بچوں کو میں یہ دیکھ رہی تھی تو اچھا وہ ایک کارٹون ہی ہے, لیکن یقین مانے ان کارٹونز کے اندر جو تعلیم ہے وہ بچوں کے مینٹلی ڈیمیج مائنڈ کو کرنے کے لیے کافی ہے. یعنی وہ فرینڈز بنتے ہیں, پھر وہ ممی ڈیڈی بنتے ہیں, پھر وہ سب چیزیں یہ وہ. تو میں کہتی ہوں کون کہتا ہے کہ بچہ اکیلا بیٹھے, بچہ تو پوری دنیا میں بیٹھا ہوا ہے. یعنی وہ ہر کچھ سیکھ رہا ہے. کہاں سے سیکھ رہا ہے؟ جو وہ ماں نے سکھانا ہے اس کو. اور اس میں بہت اہم نقطہ اس عمر کے بچوں کے لیے ہے. جیسے ہم شاپنگ جاتے ہیں نا تو ہم کہتے ہیں اچھا آپ نانی کے پاس بیٹھو میں بھاگ کے شاپنگ کروں, آپ دادی کے پاس بیٹھو میں, وہ اچھی بات ہے, کبھی ایسا ہونا چاہیے. لیکن دوسری طرف دیکھیں کہ آج کے بچے کے لیے وہ تربیت نہیں ہے جو آج کی دادی دے سکتی ہے. صحیح بات ہے. کیونکہ اب دادی تو بہت پہلے کی ہے نا. دادی اگر کوئی اس کو سٹوری سنائے گی, وہ ہمارے زمانے کی تھی کہ ہم سوچتے تھے اچھا نانی جان آپ وہ سٹوری سنائے نا, وہ جب انڈیا پاکستان بنتا تھا لوگ لڑتے تھے کیا ہوا تھا. یعنی مجھے ہمیشہ سے ہسٹری سے بڑی محبت ہے. تو ابھی بھی کوئی ایسی باتیں کرے تو مجھے بہت, میں کہتی ہوں میں ان کے پاس جاؤں گی, بیٹھوں گی, سنوں گی. لیکن آج کے بچے ڈیفرنٹ ہیں نا. آج کے بچوں کو تو وہ کون سی پتہ نہیں سٹوریز چاہیے کہ سپر مین والی چاہیے, اور وہ نانی دادیوں کو پتہ نہیں ہے. صحیح بات ہے. تو وہ ان کو صرف کھلا سکتی ہیں اور بس ان کو بٹھا سکتی ہیں. تو ماؤں کا کام کیسا ہے کہ جس کام میں ہم خود مصروف ہیں تو اس میں کیا کریں, بچوں کو انوالو کریں. بالکل. چلو آج شاپنگ جاتے ہیں, اچھا دیکھو آج کتنی مہنگائی ہو گئی, یہ تھوڑی سی ہم نے چیزیں لی بیٹا, یہ تو اتنے کی آئی. ان کو پیسے کی ویلیو کا پتہ چلے. اور یہ ذمہ داری میں آ جاتا ہے, ذمہ داری کہ بچے کو ذمہ داری کیا سکھانی ہے, کیونکہ اس نے آگے زندگیاں چلانی ہے, ہم لوگوں نے آگے اپنی فیملیاں چلانی ہے. تو جب انہیں یہ پتہ ہی نہیں ہوگا صحیح, تو وہ ان کو یہ نہیں پتا ہوگا کہ میں نے کس طرح بچت کرنی ہے, کس طرح میں نے بجٹنگ کرنی ہے. یہ ساری سکھانے کی باتیں نا جب آپ ساتھ ساتھ لے کے چلتے ہیں. تو اب جس طرح ہم لوگ بچوں کو کہتے ہیں کہ ماں کو, ہم لوگ جس طرح پیرنٹس کو کہتے ہیں کہ ان کو آپ جب شاپنگ کے لیے جاتے ہیں تو بتائیں کہ کتنے پیسے کی ہے, بے شک بنانا کتنے کیا ہیں, اورنجز کتنے کیا ہیں. کیوں بتائیں؟ کیونکہ بچوں کو پتا ہو ویلیو کی. تو جس وقت ہم اس ایج میں, یہ جو سے انٹلیکچوئل ایج ہے نا, اس میں یہ بہت ضروری ہے کہ بچوں کو یہ چھوٹی چھوٹی باتیں جو سی ہے نا, اسی سے تو بچوں کی جو سی ہے نا نشو نما اور زیادہ اسٹرانگ ہوگی. اور وہ اپنی جس وقت زندگی کے اس حصے میں جائیں گے, جس طرح آپ ٹین ایجر کی بات کریں, انہیں خود کو یہ پتا ہوگا کہ رائٹ اینڈ رانگ, اور ان کو کس طرح اپنے آپ کو یعنی سیف گارڈ کرنا ہے, اپنے آپ کو بچانا ہے. جب ہم بتا ہی نہیں رہے تو ان کو پتا کیا لگے گا کہ کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا. ابھی یہ چھوٹی عمر کے جو 7, 8, 9, 10 تک جو بچے ہوتے ہیں نا, میں کہتی ہوں یہ بہت اہم عمر ہے, بہت اہم. ان کو اپنے آپ کو مینج کرنا پتا ہو, ورنہ بچے آپ کو پتا ہے ایک چیز خریدتے ہیں پھر کہتے ہیں میں ایک اور لے. اگر میرے 3 بچے ہیں اور تینوں کی عمر کوئی 7 ہے, 8 ہے, 9 ہے, مے بی 7, 10 ہے یا کچھ, تو ان کو چوائس دیں کہ جو آپ نے کھانا ہے نا جاؤ آپ لے لو. اچھا اگر وہ ایک کی بجائے 2 کہتا ہے نا, یو ہیو یور پک ناؤ, آپ نے اپنے لیے لے لیا, اچھا دوسرا اپنے لیے. ایک تو جو اپنی چوائس سے لیں گے تو کھائیں گے بھی اس چیز کو, دوسرا ان کو پتا ہوگا کہ ہم کتنے پیسے اسپینڈ کر سکتے ہیں. اور ان کو بتائیں کہ اچھا بچے اکثر پوچھتے ہیں, جب ہمارے چھوٹے تھے نا تو کہتے تھے
مام آپ کے پاس پیسے ہیں؟ تو اکثر مائیں کہتی ہیں نا نہیں ہیں. تو میں کہتی تھی ہیں. تو وہ کہتے میں بورو کر سکتا ہوں. بیٹا نہیں لے سکتے نا, کیونکہ گروسری بھی خریدنی ہے, ابھی میٹ بھی لے کے آنا ہے, پھر گھر میں جو کھانے کی چیزیں وہ نہیں ہوں گی. آپ لے سکتے ہیں, لیکن ہم جب شاپنگ جائیں گے تو آپ ایک چیز لیں گے, کون سی چیز آپ کو کھانی ہے. اگر 2 چیزیں لینی ہے, ویک میں 2 دفعہ شاپنگ جاتے تھے, تو آپ 2 چیزیں لے سکتے ہیں. کرسپ ہیں, آپ نے کتنے لینا ہے, سب اپنی اپنی پسند کے لے سکتے ہیں, لیکن ایکسٹرا نہیں لے سکتے. کیونکہ ایک بچہ کہتا ہے میں یہ بھی لوں گا, یہ بھی لوں گا, یہ بھی لوں گا, دوسرا بچہ کہتا ہے اچھا میں ایک ہی لوں گا. تو بچوں کو پتا ہو کہ 1 ایٹ اے ٹائم ہم کتنا الاؤڈ ہے, تو ان کو مینجمنٹ بھی آئے گی. ایسا نہیں ہوگا اچھا اگر وہ نہیں کھائیں گے, بعض اوقات وہ جیسے یوگرٹس بنے ہوتے ہیں لیکن باہر سے بڑے خوبصورت لگتے ہیں, اب اگر اس نے بائی کیا تو اس کو کھانا پڑے. سم ٹائم بچے کیا کہتے تھے, یہ بڑی فنی بات ہے, دیکھتے رہتے پھر کہتے اگر میں نے یہ لیا تو سارا مجھے کھانا پڑے گا. تو میں کہتی آف کورس. پھر دوسرے سے بھائی سے پوچھتے آپ میرے ساتھ شیئر کرو گے, وہ کہتا نہیں میں نے شیئر نہیں کرنا کیونکہ مجھے نہیں پتا یہ اچھا ہے یا نہیں ہے. تو دیکھیں اب ان کے اندر یہ سوچ پیدا ہوئی نا کہ اگر ہم لیں گے تو پھر ہماری شامت کے ہم نے ہی کھانا ہے. باجی آپ کی جو آپ اپنے بچوں کی مثال دے رہی ہے نا, تو میں اپنے بیٹے کی ایک مثال دوں گی. جی ماشاءاللہ اس وقت یہ 6-7 سال کا تھا, اسکول میں تھا پرائمری میں. تو اس کو ٹی شرٹ جو ان سے فٹ بال کی ٹی شرٹ بڑی پسند تھی, تو اس کی برتھ ڈے آنے والی تھی. تو میں اس لیے شیئر کر رہی ہوں کیونکہ مجھے پتا تو مہنگی ہے, تو میں نے کہا اس کو ویلیو کا پتہ نہیں لگے گا اگر میں نے لے کے دی. تو میں نے کہا اگر ایسے ہے تو آپ پاکٹ منی آپ کو ملتی ہے نا, لنچ منی ملتی ہے آپ کو, تو آپ اگر سیو کر سکتے ہو تو آپ سیو کر لو, پھر میں دیکھوں گی آپ کو کتنے پیسے جمع ہوتے ہیں. تو اس میں کیا کرنا کہ مجھے کہتا ہے اچھا مم میرا دل نہیں کر رہا کہ میں نا اسکول کا لنچ کھاؤں, تو مجھے پیک لنچ دے دیں. تو میں اس کو پیک لنچ, مجھے پتا تھا کیوں کہہ رہا ہے, میں اس کو پیک لنچ دے دیتی تھی. تو اس سے اپنے نا ویکلی پیسے جمع کرنے شروع کر دیا. صحیح. اور جمع کر کے اس نے اتنے پیسے جمع کر لیے کہ اس نے فٹ بال کی وہ ٹی شرٹ لینی تھی, تو اس کے لیے اس نے پیسے جمع کر لیے. صحیح. اس کو اس کی ویلیو کا پتہ لگا جی کہ میں نے اتنے پیسے کیے. یعنی مجھے ابھی بھی اس کو ہم بات کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ میں کہا, وہ مجھے کہتے تھے کہتے میں ابھی بھی یاد کرتا ہوں آپ نے مجھ سے اس طرح مجھ سے پیسے اکٹھے کروائے تھے. میں کہوں بیٹا آپ نے خود سیکھا کہ پیسے کیسے جوڑنے, کیسے ویلیو آف دا, پھر اس کو پتا تھا, اس کو بڑا سنبھال کے رکھتا تھا. وہ اس ٹی شرٹ کو بڑا سنبھال کے رکھتا تھا, اس کو پتا تھا کہ میں نے خود خریدی ہے. صحیح. تو اس طرح بچوں کی تربیت میں ایک یہ بہت بڑا رول ہوتا ہے, ماں کا رول ہوتا ہے کہ ماں کو کتنا پتہ ہے. تو جتنا ہم بچوں کو گھر کے کاموں کی ذمہ داری میں, اچھا اکثر مائیں کہتی ہیں نا یہ بہت تنگ کرتے ہیں, تو ایک ماں کہتی ہے میں نے گراس کاٹنا تھا, اتنا بچوں نے ستایا. میں نے کہا تو بچے کدھر تھے اس وقت, وہ اپنے ان کو لگاؤ ساتھ, انہیں کہو آپ یہ کرو, آپ ایک بلیک بیگ لے آؤ یا آپ ویل بین کھینچ کے لاؤ, آپ یہ اس کے اندر ڈالو, آپ وہ اس کے اندر ڈالو, آپ گراس اکٹھا کرو. تو مشکل کیا ہے آج کے بچے کیوں ہر وقت بورنگ, آئی ایم بورڈ, اس لیے کہ ہم ان کو ذمہ داری میں لاتے نہیں ہیں. اگر ہر کام میں بچوں کو انوالو رکھیں, کیونکہ بچوں کا خالی دماغ جو ہے نا وہ شیطان کا گھر ہے. بالکل. اگر جب ہم کام کر رہے ہوتے ہیں تو ہم دیکھیں کہ اس وقت میرا بچہ کیا کر رہا ہے, اس کو پتا ہونا چاہیے پلیٹ کو کیسے اٹھاتے ہیں, اس کو کیسے رکھتے ہیں, اس کو کہاں پڑی ہوتی ہے, کھانے میں فلاں چیز کیسے ہے, ممی شاپنگ سے آئی ہے, میں کھانا کہاں رکھ دوں, میں کون سا کام کروں. تو میں سمجھتی ہوں ہم مدرس کی آدھی ذمہ داری ختم ہو جائے. اور باجی اس میں سب سے بڑی بات ہے کہ خود ماں کتنی ریلیکس ہے. بالکل صحیح, کیونکہ اس کو یہ فکر نہیں ہے کہ میرا بچہ کیا کر رہا ہے. صحیح. یہ کیونکہ بچہ آپ کے ساتھ ہے, آپ کے ساتھ لگا ہوا ہے. اور کل کو دوسری سب سے بڑی بات ہوتی ہے کہ لڑکوں کی تربیت بھی بڑی اچھی ہونی چاہیے, کیونکہ ان کو یہ پتا ہونا چاہیے کل کو ہماری بیویوں کے ساتھ ہم نے آگے کس طرح ہاتھ بٹانا ہے, کس طرح کرنا ہے, کیونکہ ان کو پتا ہوگا انہوں نے یہ کام فزیکلی کیے ہوں گے. لڑکیوں کو تو آٹومیٹکلی ہم لوگ لگا دیتے ہیں کیونکہ ہمارا ایک کلچرل بھی مائنڈ ہے نا, تو اس پہ ہم ضرور بات کریں گے. بہت ضروری ہے, میرے پاس بہت میٹیریل ہے اس پر, اور بہت میرا پاس ذاتی ایکسپیرینس ہے جن کے ساتھ میں کام کرتی ہوں, کہ بعض اوقات یقین مانے آج ہم وہ ٹاپک ٹچ نہیں کریں گے, لیکن میری وری ہے اس چیز کے بارے میں کہ ہماری آئندہ نسل کا کیا ہونے والا ہے. ابھی تو ہم چھوٹے بچوں کی بات کر رہے ہیں نا, کیونکہ اس عمر کے بچوں کو اگر ہم یہ تربیت نہیں دیں گے
گھریلو لائف نہیں دیں گے، یعنی اٹھے یا ناشتہ کرنا ہے تو کیا کرنا ہے، اس کے بعد ہم نے فیملی ٹائم میں کیسے بیٹھنا ہے. ہم بیٹھے ہیں ٹی وی دیکھ رہے ہیں اور سارا دن میڈیا پہ یوٹیوب دیکھ رہے ہیں، یہ دیکھ رہے ہیں، وہ دیکھ رہے ہیں، بچے کا پتہ ہی ایسے نہیں ہی نکلتا جا رہا ہے، بچوں کا پتہ ہی نہیں ہے وہ کیا کر رہے ہیں. نہیں. تو ابھی تو ہماری یہ بات ہے کہ ہم 10 سال کے بچوں تک کس طرح سے ان کے ساتھ ٹائم گزاریں اور وہ اتنا اٹیچ ہو جائے، اس کو اتنا پتہ چل جائے کہ ماں کے ساتھ ہے، ماں کو بچے کا ان آؤٹ سوچ، ہر چیز، ہر ایکٹیویٹی پتہ ہونا چاہیے، اور بچے کو پتہ ہونا چاہیے کہ اگر مجھے کہیں ضرورت ہے تو مجھے کیا کرنا ہے، بالکل کہاں جانا ہے. بالکل. تو یہ ہماری تربیت ایز اے مدر، میری تربیت ہوگی تو میں اپنے بچوں کو تربیت دے سکوں گی. اور بچے اس کے ساتھ ضروری نہیں صرف ماں، اتے سے باپ کا کردار، باپ کا بھی کردار ہے. باپ کو ہم نہیں بھول سکتے، کیونکہ اگر باپ کام، جس طرح والدین کام کرنے چاہتے ہیں، جس وقت وہ گھر آتے ہیں ان کے پاس اتنا ٹائم ہوتا ہے کہ فیملی کے ساتھ اپنا ٹائم سپینڈ کریں، اپنے بچوں کو سمجھیں، اپنے بچوں، کیونکہ ایک جس طرح بیٹے کے ساتھ باپ کا ہونا بہت ضروری ہے. بے شک. کیونکہ وہ باپ سے یہ سیکھے گا کہ میں نے جا کے کمانا ہے، اپنی فیملی آگے چلانی ہے، تو باپ سے یہ چیزیں زیادہ سیکھے گا. جس طرح لڑکی اپنی ماں سے گھر چلانا سیکھتی ہے، تو وہ اللہ تعالیٰ نے بڑا کہتے ہیں نا بیلنس ہے ہر چیز کا، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہر چیز میں بیلنس رکھا ہوا ہے. تو اگر جہاں ماں کا کردار ہے چیزوں میں، تو والد کا بھی کردار اسی طرح ہے. تو ہم بھول نہیں سکتے کہ صرف ایک ماں کے اوپر ذمہ داری، معذرت ہے وہ اگر میں نے پوائنٹ آؤٹ کرایا، بالکل، لیکن میں یہ نہیں چاہتی کہ یہ ساری ذمہ داری ہم یہ سمجھیں کہ اینڈ آف دا ڈے ایک عورت کی ذمہ داری ہے. نہیں، باپ کی بھی ہے، کیونکہ یہ 2 پہیے ہیں نا، ساتھ چلتے ہیں، تو گاڑی تبھی چلتی ہے جب دونوں پہیے ساتھ چلتے ہیں. اچھا، اس میں سمینا میں ایک بڑی مزے کی بات آپ کو بتاؤں. ہم ماؤں کا نا باپ کے سامنے اپنے بچوں کے جو بھی مطلب تربیت کا اصول رکھنے کا سارا دن ہم کیا میٹیریل گیدر کرتے. بچے نے ذرا شرارت کی، آنے دو تمہارے ڈیڈ کو، ان کو بتاؤں گی، وہ ایک ہوا بنا دیتے. ڈیڈی صاحب گھر آتے ہیں تو بچے بھاگ کے کمرے میں چلے جاتے ہیں. بالکل. اچھا، وہ ماں اور باپ آپس میں جو بھی بات کرنی ہوتی ہے بچوں کو انوالو نہیں کرتے. تو میں سمجھتی ہوں کہ وہ بیسٹ ٹائم ہوتا ہے کہ جب کھانا کھایا، سب کچھ ہوا، بچوں کے ساتھ ٹائم گزارا جائے، بچوں کو ساتھ بٹھایا جائے، اور ضرور کوئی کریٹیو کام، مثلا کوئی سٹوری بک ایسی ہو کہ جو باپ بھی پڑھ کے بچے کو بتائے. باپ بچے سے پوچھے کہ آج آپ لوگوں نے کیا کیا. اچھا، زیادہ سے زیادہ پوچھے گا تم لوگوں نے ماں کو ستایا، آج آپ نے امی کو اپسیٹ کیا، آپ نے ایسے کیا. یعنی ہمیں یہ نہیں معلوم ہوتا کہ میرا رول میرے بچے کی زندگی میں کیا ہے. صحیح ہے، بالکل بالکل. تو آپ نے بالکل یہ صحیح پوائنٹ کہا کہ اسی لیے بچے ماں سے پھر بھی کچھ کلوز ہوتے ہیں اور باپ سے ذرا دور ہوتے ہیں، اور اس کا ایک نیگیٹو امپیکٹ بھی ہے جی آگے کی زندگی میں. صحیح. کیونکہ جس وقت باپ کو دوست کی ضرورت پڑے گی اولاد کی، یعنی اولاد ایسا فرینڈ، جی ذرا مشکل ہو جاتا ہے. جی، کیونکہ آپ کے اندر گیپ ہے. صحیح. تو آپ کے اندر وہ انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے. صحیح. تو اس وقت بچہ پھر بھی ماں کی طرف ہی جائے گا. صحیح. تو ناظرین، آج ہم نے بات کی اولاد کی تربیت. پہلے ہم نے بات کی تھی کہ بیبی سے لے کے نیو بورن سے لے کے، اور آج ہم نے بات کی کہ وہ مڈل ایج جو بچوں کی ہوتی ہے 6 سے لے کے 10 سال کی عمر تک، تو ماں باپ اور بچے کے آپس میں انڈرسٹینڈنگ، وقت گزارنا، بچے کی تربیت کرنا، یہ بہت اہم نقطے ہیں. تو آج کے اس میں حسن سلوک کی جو سب سے پہلے آپ نے شفقت کے ساتھ بات کی. شفقت کے ساتھ بچے کے اندر کانفیڈنس بلڈ ہوتا ہے بہت زیادہ. بچے کو ماں کی پوری زندگی اور ماں کس کس چیز کو پسند کرتی ہے، ماں کو پتہ ہونا چاہیے میرے بچے کے لیے کیا اچھا ہے. آج ہم نے اسی پہ بات کی. امید ہے ناظرین کو اس سے بہت فائدہ ملا ہوگا. تو اس کے ساتھ ہی اب ہم اپنے پروگرام کا اختتام کرتے ہیں. انشاءاللہ پھر اسی ٹاپک کے ساتھ پھر آپ کے ساتھ ملیں گے اور اسی پر بات چیت کریں گے. تب تک کے لیے آپ ہمیں اجازت دیں. آپ کا بہت شکریہ، آپ نے رمضان میں اسپیشلی ٹائم نکالا اور ہمارے پروگرام میں آئے، اور یہ میری بہت خوشی کی بات ہے کہ آپ نے میری آفر کو ایکسیپٹ کیا. انشاءاللہ تعالیٰ اور موقع اللہ تعالیٰ دے گا. جی انشاءاللہ. تو تب تک کے لیے اجازت چاہتے ہیں. آپ اپنے ٹی وی رمضان ٹی وی کو یاد رکھیے، پروگرام دیکھنا مت بھولیے گا، بہت مفید ہوں گے انشاءاللہ، امید ہے ہمیں. تو اب اجازت چاہتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.